کی بیوی تھی اور شریعت کی بہت زیادہ پابند تھی، گھر میں صبح اپنے باندیوں میں سے اس باندی کو جو بہت فہیم اور لائق تھی اس کو وقت کے امام کے پاس بھیجا، جو تعبیر الروح یا خوابوں کے بتانے کا خوب ملکہ رکھتے تھے، جاؤ تم ان کے پاس، ان کو اپنا کہنا، میرا نام نہیں لینا، تم اپنا کہنا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ باندھی، یہ نوکرانی تعبیر بتانے والے جو عالم تھے ان کی خدمت میں گئی، پردے سے اجازت چاہی، انہوں نے اجازت دی کہ پردے میں آپ بات کہہ سکتی ہیں، تو انہوں نے کہا میں شاہی محل میں رہتی ہوں، میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے کہ میں بغداد کے چوک میں ہوں اور جو گزر رہا ہے وہ میرے ساتھ دورہ کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، کیا لوگ ہوتے تھے، کیا علم ہوتا تھا، کیا قلب صاف ہوتا تھا۔ کہتے ہیں آدمی جب اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ دل کی آنکھیں دیتی، آدمی جب اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ دل کی آنکھ دیتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ ہو۔ آدمی جب قلب کو صاف ستھرا بنا لیتا ہے پھر اس کے قلب میں آنکھیں ہوتی ہیں۔ اور شیخ نے خواب سننے کے بعد کہا تم کون ہو، تم کون ہو؟ کہ میں باندھی ہوں، نوکرانی ہوں، محل میں رہتی ہوں، زبیدہ کے محل میں رہتی ہوں۔ تو تعبیر بتانے والے عالم نے کہا کہ یہ خواب تمہارا نہیں، خواب تمہارا نہیں، اس خواب کو زبیدہ دیکھ سکتی ہے، اگر ان کا ہے تو تعبیر بتلا دیتا ہوں، باقی خواب تمہارا نہیں، تمہارا خواب نہیں ہے۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہندوستان میں حکیم گزرا ہے اجمل خان، بہت زبردست حکیم، وہ خالی انسان کو اپنے سامنے سے گزارتے تھے، تم گزرو، اور پھر علاج کرتے تھے خالص چہرے کو دیکھ کر۔ اجمل خان کے بارے میں مشہور ہے کہ نبض کسی کی دیکھتا تھا، جو مریض آتے ان کے ایک نبض دیکھ کر دوا تجویز کرتے، بیماری تو چہرہ دیکھ کر بتلا دیتے، دوا تجویز کرتے تھے نبض دیکھ کر۔ عورتوں کے لیے کیا تھا اجمل خان کے پاس؟ ایک دھاگا ہوتا تھا، دھاگا خود پکڑتے تھے، دوسری طرف سے دھاگا عورت کے ہاتھ میں باندھ دیا جاتا تھا اور اجمل خان بھائی لکھتا تھا، پڑھتا تھا، عورت کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، عورت کے ہاتھ میں دھاگا باندھ دیتا، خود اپنے ہاتھ میں دھاگا پکڑتا، اس کے نبض کیا ہے دھاگے کے ذریعے سے اندازہ لگاتا اور دوائی لکھتا۔ تو لوگ سارے سیدھے تھوڑے ہوتے ہیں، کوئی من چلا آدمی تھا لیکن وہ نگری کا نہیں تھا، لیکن وہ نگری کا نہیں تھا، جگر پورا کا بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا بکاری کچھ نہیں لایا، وہ گائے لایا۔ کیا لایا؟ وہ گائے لایا، وہ باہر باندھ دی، اجمل خان کے کمرے میں آیا، کہنے لگا ہمارے گھر کے مستورات بیمار ہیں، میرے گھر کی عورت بیمار ہے، تھوڑا دیکھ کر دوا دیجیے۔ اجمل خان نے کہا یہ دھاگا ہے، لے جاؤ باندھ دو جا کر۔ وہ باندھ کر آیا، باندھا کس کو؟ گائے کو، اور دھاگا لا کر اجمل خان کو دے دیا۔
کہ دعا تجویز کیجیے. عقرب خان نے ڈھاکے کو دیکھا, سوچا. اس کا خیال تھا میں باہر جا کر بدنام کروں گا کہ یہ فراڈی ہے. صحیح نہیں ہے کہ عقرب خان ڈھاکے سے مدیر کو دیکھتا ہے. اجمل خان نے کہا تمہارے گھر کی عورت انسان ہے یا حیوان ہے؟ تو کہا نہیں انسان ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے چلو. کچھ دیر دیکھنے کے بعد دھاگا چھوڑ دیا, قلم اٹھایا, لکھا گڑ اتنا, بھوسا اتنا, فلاں چیز اتنی, گھاس اتنا. وہ مریض پرچہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ حکیم صاحب یہ تو ہمارے گھر کی عورت ہے اور آپ لکھ رہے ہیں بھوسا اتنا, گھاس اتنا, گڑ اتنا, چنا اتنا. کہا نہیں, دھاگا بتلا رہا ہے, اس کا مرض بتلا رہا ہے کہ اس کو گھاس کی ضرورت ہے, اس کو چنے کی ضرورت ہے, اس کو گڑ کی ضرورت ہے. یہ تو عام حکیموں کی بات ہے. وہ تو عالم تھے, وہ شیخ وقت تھے. انہوں نے خاتون سے کہا تمہارا خواب نہیں ہو سکتا ہے, خواب زبیدہ کا ہو سکتا ہے. اگر زبیدہ نے دیکھا ہے تو تعبیر بدلا دو گا. خاتون گئی محل میں جا کر زبیدہ سے کہا بلکہ راز کھل گیا ہے, شیخ نے بتایا کہ زبیدہ کا خواب ہے تو تعبیر بدلا. کہا چلو ٹھیک ہے میرا نام لے دو. تو بانی دوبارہ آئی, کہا زبیدہ سے کہنا اللہ تم سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے, اللہ تم سے بہت بڑا کام. بظاہر خواب کچھ ہے, تعبیر کچھ. محمد بن سیرین کی خدمت میں ایک شخص آیا گرمی کے دنوں میں. آگے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے, اور میں فوراً جاؤ اپنے بال بچوں کو گھر سے باہر نکال دو, حادثہ ہونے والا ہے. اس نے گھر سے بچوں کو باہر نکالا اور اوپر سے مکان گرا, جان بچ گئی. یہی خواب ایک آدمی نے کچھ دنوں کے بعد دیکھا. اس نے آ کر کہا حضرت میں نے دیکھا کہ میرے مکان میں آگ جل رہی ہے, تو میں خوش قسمت کھدائی کرو سونا نکلے گا. کھودا گیا تو سونا نکلے. تو طالب نے پوچھا 4 مہینے پہلے ایک آدمی آیا تھا, اس نے یہی خواب بتلایا تھا کہ میں نے گھر میں آگ جلتے ہوئے دیکھا. آپ نے کہا فوراً نکلو وہاں سے. وہ نکلا اور مکان گر گیا. اور 4 مہینے کے بعد آپ اسی خواب کی تعبیر بتلا رہے ہیں, آگ جل رہی ہے, تو آپ نے بتایا کہ سونا نکلے گا, کھودو اور سونا نکالو. شیخ نے فرمایا موسم کا فرق ہوتا ہے. گرمی میں آگ کو آدمی پسند نہیں کرتا ہے, گرمی میں آگ کو آدمی پسند نہیں کرتا ہے. اس نے گرمی میں خواب دیکھا تھا, پتہ چلا کہ گرمی میں آگ نقصان دہ چیز ہے. میں نے بچے نکالنے کا مشورہ دیا تو مکان گر گیا. سردی میں آدمی آگ کو پسند کرتا ہے. سونا میں نے اس لیے کہا کہ سونے کا رنگ آگ جیسا ہے. یہ تعبیر ہوتی ہے, یہ تعبیر ہوتی ہے. بظاہر کچھ ہوتا ہے, باطن میں اور ہوتا ہے. تو خواب جب دیکھیں سوچ سمجھ کر پوچھے کہ مجھے کس سے پوچھنا چاہیے, خود ہی تعبیر نہیں نکالنا چاہیے. باقی یہ مستقل ایک فن ہے اور مستقل ایک موضوع ہے, جب کیا گفتگو کریں گے. تو زبیدہ کو بتایا گیا کہ آپ سے اللہ بہت بڑا کام لے گا. تو زبیدہ کچھ دنوں کے بعد حرم چلی گئی. حج کا سیزن تھا, ہارون رشید ساتھ میں. وہاں لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں پانی نہیں ہے, نہ مزدلفہ میں ہے, نہ منی میں ہے, نہ عرفات میں ہے, اور نہ مکہ کی وادی میں پانی ہے. یہ پانی کی بہت قلت ہے. زبیدہ نے اس وقت کے ماہرین کو بلایا, ان کو بٹھایا, اس لیے کہ حج کا سیزن تھا. حج کے سیزن میں اطراف کے لوگ آتے تھے. ان کو بتلایا کیا خرچہ آئے گا. اس زمانے کے مختلف ماہرین نے مشورہ کر کے بتلایا اتنا خرچہ آ سکتا ہے. تو 3000 میل سے پانی لیا گیا. مکہ, مزدلفہ, مینا, عرفات. 1200 سال تک ان کا صدقہ جاری رہا. 1200 سال تک اس نہر سے کام لیا جاتا رہا. ایک خواب دیکھا, تعبیر پوچھی,
کام شروع ہوا، اللہ کے بندے سے اللہ نے کام لیا، 1200 سال تک امت مسلمہ نے اور خود مکہ والوں نے اس سے خوب فائدہ حاصل کیا۔ ہم ایک بار عمرہ پر گئے، وہاں جو رہبر ہوتا ہے اس نے بتلایا یہ نہر ہے جو اب سوکھ چکی ہے، یہ نہر جا رہی ہے جو اب سوکھ چکی ہے۔ ایک عالم نے لکھا 1200 سال تک امت اس کے بنا ہوئی نہر سے فائدہ اٹھاتی رہی۔ تو صدقہ جاریہ عظیم ترین نعمت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں سبعۃ یجری اجورہن للعبد، 7 صدقہ جاریہ سے تو ان کا اجر ملتا رہتا ہے بندے کو مرنے کے بعد، فی قبری، اس کے قبر میں، بعد موتی فی قبری، اس کے قبر میں اس کے مرنے کے بعد اجر ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے پہلا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ علم کا سیکھنا، قرآن پاک کا پڑھنا اور پڑھانا۔ تو والدین نے اگر بچوں کو قرآن پاک پڑھایا نہیں تو صدقہ جاریہ کہاں ہے؟ اور دوسرا فرمایا کسی نے نہر کھدوا دی، او حفر بیرن، یا کسی آدمی کو نہر تو نہیں کھدوا سکا لیکن کنواں بنایا اور نیت یہ رکھی کہ جو بھی پیے پانی۔ آدمی کے اندر ظرف ہونا چاہیے، ظرف ہونا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت پر دار و مدار ہے۔ جتنی صاف ستھری نیت ہوتی ہے اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ نیت کی مقبولیت سے آدمی پھلتا اور پھولتا ہے۔ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے دے دیا بلا کسی نیت کے، ٹھیک ہے، مستحب درجے میں ثواب ملے گا اس کو۔ 1 لاکھ روپے دے دیا، حالانکہ اس پر زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ نہیں دی، نیت ہی نہیں کی۔ 1 لاکھ روپے دے دیا، ٹھیک ہے، صدقہ ہو جائے گا، ثواب ملے گا، لیکن اس پر جو 5 روپے زکوٰۃ کے تھے وہ نہیں دیے، گنہگار ہو گیا۔ تو نیت بڑی عظیم نعمت ہے۔ آدمی کی نیت صاف اور ستھری نیت ہونی چاہیے۔ مکتب کیوں کھولا، میں مکتب میں کیوں پڑھا رہا ہوں، میں بچے کو قرآن پاک پڑھنے کیوں بھیج رہا ہوں، صاف ستھری نیت ہونی چاہیے۔ ہم جلسہ کیوں بلا رہے ہیں، ہم اتنا کام کیوں کر رہے ہیں، آدمی کی نیت صاف اور ستھری ہونی چاہیے، نیت پاکیزہ ہونی چاہیے۔ نیت کے کھوٹ سے آدمی کا عمل خراب ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کل قیامت میں سب سے پہلی فائل اللہ کے سامنے رکھی جائے گی، وہ 3 بڑے لوگوں کی ہوگی، چھوٹوں کی نہیں ہوگی، وہ 3 بڑے لوگوں کی ہوگی۔ لیکن اللہ کیا فرمائیں گے؟ پکڑو اور جہنم میں ڈالو۔ ان میں ایک عالم صاحب ہوں گے، اللہ بچائے ہم سب۔ اس فائل میں ایک عالم صاحب ہوں گے، ان کا نام ہوگا، اللہ ان سے پوچھیں گے ہاں بتاؤ میں نے جو تمہیں علم دیا کیا کیا تم نے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے بہت علم پھیلایا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تمہاری بہت شہرت تھی، لوگ تم کو بہت چاہتے تھے، تمہارا بڑا نام تھا، لیقال انک عالم، لیکن تم اس لیے کرتے تھے کہ تم لوگ بڑا عالم کے ہیں، لہٰذا لوگوں نے تم کو کہہ لیا۔ اب لوگوں سے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، میرے پاس کچھ نہیں، رشتے بھیجو جہنم میں ڈالو۔ تو کتنا بڑا آدمی ہے، صاحب علم آدمی، لیکن نیت کا کوڈ نکلا۔ ایک سخی کو بلایا جائے گا، ہاں میں نے تمہیں دولت دی، بتاؤ کیا کیا ہے دولت سے؟ تو کہے گا اللہ آپ نے جتنی دولت مجھے دی نا، بس میں صبح سے لے کر شام تک دیتا ہی رہتا تھا، دیتا ہی رہتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے وقال انک جواد، اس لیے دے دیتے کہ لوگ تمہیں سخی کے ہیں، سارے علاقے نے تمہیں سخی مان لیا، ہمارے بارے میں تو مشہور تھا، کیا کر کے ہم دن بول چھو فلاں انسان پرت نہیں بس دیو پرت کس بات کہنا سڑا سخاوت دیو، کیا لوگوں نے کہہ لیا میرے پاس کیا ہے، ڈال دو اس کو جہنم میں ڈال۔ ایسے ایک جلیل اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو بلایا جائے گا،
जवानी दिन तब कहाँ खर्च की, क्योंकि या अल्लाह मेरी जवानी नफ नफ करती है जवानी, इलाके से गुजरता तो लोग देख कर रश करते ऐसा जवान, मैंने तेरे रास्ते में अपनी जान दे दी। अल्लाह फरमाएंगे वक़ाल इन्नका कबीर, इसलिए कि लोगों में बहादुर के तुम्हारी नीयत ही दाखिल कर दी, नीयत का फसाद निकला। आदमी कुआं बनाए, नीयत साफ और सुथरी रखे, कोई भी पी, मैंने अल्लाह के लिए निकाल दिया है, कोई भी पी। फिर अगर चींटी भी पानी पिएगी सदका है, फिर अगर चिड़िया भी पानी पिएगी सदका है। अभी वाक्य लिखा बुजुर्गों ने, चश्मे होते हैं ना, चश्मे नहीं मतलब यार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चश्मे होते हैं ना, वहाँ औरतें कपड़ा धो रही थी, औरतें कपड़ा धो रही थी, बच्चियां थी, आप उसमें मजाक कर रही थी। एक बच्चे के वालिद का इंतकाल हो चुका था, एक बच्ची के वालिद का इंतकाल हो चुका था, लेकिन जिसका इंतकाल हुआ वो खास अच्छा आदमी, अच्छा इस माना करके वो अल्लाह को अच्छी तरह याद नहीं करता था, यानी जिंदगी खुराफात की जिंदगी थी। इंतकाल हो गया, मरता है, बच्चे कपड़े धो रही है। जिस बच्चे का वालिद इंतकाल हो गया था, मर गया, खेलते खेलते इन्होंने देखा कि चींटियां निकल रही है, नाक के ऊपर से जो घास था वो घास से चींटियां निकल रही है। इस बच्चे ने एक पानी का एक थोड़ा सा यीशु उठाया, एक लफ्ज, और उन चींटियों की तरफ फेंक दिया, ये दोनों में बोल समझा, हमने वालिद के लिए डाल दिया, मैंने पियो पानी। या तो तब तक कब्र में अजाब हो रहा था, ये अचानक ये डालते ही जो बच्चे ने ये कहा कि चलो अल्लाह के लिए तुम पानी पी लो, मैं अपने बाप के लिए डालती हुई। दिन गुजरा, रात हुई, तो बच्चे ख्वाब देखती है, मेरे वालिद को जन्नत में ले जाया जा रहा है। इसको ताज्जुब हुआ, जानती थी कि बाबा नमाज से पढ़ा की, वो जानती थी, खुदा से उसने माना साफ एक। उसने अपने बाप से पूछा, अब्बा जी क्या हुआ, इतना अच्छा लिबास, इतनी इज्जत से आपको ले जाया जा रहा है, कहाँ ले जाया जा रहा है? कहा तुमने मेरे साथ एहसान किया, अल्लाह को रहम आ गया, तुमने कोई सदका किया, तुम्हारे सदका करने पर अल्लाह को रहम आ गया और मुझे अजाब से छुड़ा कर कहाँ भेज दिया, जन्नत में भेजा। मालूम आदमी नहर निकाले, कुआं निकाले, कोई भी पानी पी, तो क्या फरमाया, 7 किस्म के आदमी, ये 7 किस्म के सदका जारी है। किसी ने इल्म पढ़ा और पढ़ाया, किसी ने नहर निकाल दी और किसी ने कुआं निकाल दिया, फिज़बिल्लाह चल रहा है पानी, लोग पी रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और साहब ने फरमाया अब गरसा नखलन, किसी ने दरख्त लगाया अपने लिए, लेकिन चिड़िया खा रही है, तोता खा रहा है, नीचे गिरा हुआ फल कोई उठाकर खा रहा है, ये ऐसा आदमी ने वक्त कर दिया दरख्त, चलो खाओ, इसके लिए क्या हो गया, सदका जारी हो। इसलिए वाला मैंने लिखा कि नीचे गिरे हुए फल के बारे में आदमी का दर्द बड़ा होना चाहिए, चलो जो खा, अल्लाह तो इतने करीम है कि आदमी ने दरख्त लगाया, इस पर सेब लगा, फिर एक चिड़िया आई, फिर एक तोता आया, फिर एक चील आई, फिर एक कौवा आया, इसने खाया। इस आदमी का दिल दुखता है, लेकिन इस आदमी का दिल खुश होना चाहिए। ये जो चिड़िया, ये जो तोता, ये जो कौवा नुकसान पहुंचा रहा है, इस आदमी को क्या मिल रहा है, इसका अजर मिल रहा है। उस
اس کا پیٹ بھر رہا ہو یا نہ بھر رہا ہو، لیکن اس آدمی کو اجر مل رہا ہے. اور بنا مسجد ہے، کسی آدمی نے مسجد کے بنانے میں حصہ لیا. کسی نے کامل مسجد بنا دی تو پھر تو کیا ہی کہنا ہے، لیکن کسی آدمی نے مسجد کے بنانے میں حصہ لے لیا، کسی آدمی نے مکتب کے بنانے میں حصہ لے لیا. رفاع عام کا کام مدرسہ بنانے میں حصہ لے لیا. زیادہ حصہ لے لے تو اب تک کیا کہنا. آج انسان اپنے مکان کے بنانے پر اپنے ساری زندگی کی پونجی لگا دیتا ہے، لیکن قبر کے بنانے پر 10 منٹ بھی لگانے کے لیے تیار نہیں. کبھی کبھی آدمی تنہائی میں سوچنا چاہیے، میرا مکان کچا تھا پکا بن گیا. میرے مکان میں باتھ روم پہلے باہر تھا لکڑی کا کونے میں، آج کہاں آ گیا؟ مکان کے اندر آ گیا. پھر سوچے باتھ روم میں مجھے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کام کی ضرورت ہے میری، لیکن میں نے باتھ روم کو خوب سجایا. جس رنگ کا کموڈ ہے اسی رنگ کے ٹائل بھی ہے، اسی رنگ کا گیزر بھی، اسی رنگ کا وائر بھی. باتھ روم میں نے سب ایک رنگ کی چیزیں لگا دی، لیکن قبر جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فلا اذا تدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟